اچھا، ناؤ وی لک انٹو ڈیزائن کوالٹی ایویلیویشن، کہ ہم کسی ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی تاکہ اس کی کوالٹی بہتر سے بہتر ہو. ان آرڈر ٹو ایویلویٹ دا کوالٹی آف ڈیزائن ریپرزنٹیشن دا کرائٹیریا فار گڈ ڈیزائن شوڈ بی اسٹیبلشڈ سچ دیٹ ڈیزائن شوڈ ایگزبٹ گڈ آرکیٹیکچرل اسٹرکچر. یہاں پر گڈ آرکیٹیکچر اسٹرکچر سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے آرکیٹیکچر کے حصے ہیں وہ آپ کو کلیئر نظر آ رہے ہوں، ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا پوائنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ بی ماڈیولر. صحیح ہے، ماڈیولر سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جو جو پروجیکٹ ہونا چاہیے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سب کا سب اکٹھا ایک ہی پروجیکٹ ہو، بلکہ اس کے علیحدہ سے حصے ہوں، ٹھیک ہے. کنٹین ڈسٹنکٹ ریپرزنٹیشنز آف ڈیٹا آرکیٹیکچر انٹرفیسز اینڈ کمپوننٹس، یعنی جتنے بھی آپ کے حصے ہیں مختلف، جیسے ڈیٹا ماڈلنگ ہے، آرکیٹیکچر ماڈلنگ ہے، انٹرفیس کی ماڈلنگ ہے، یا کمپوننٹس کی ماڈلنگ ہے، جتنی بھی آپ نے ماڈلنگ کرنی ہے ان سب کے لیے جو ریپریزنٹیشنز ہیں وہ علیحدہ ہو. اسکوئر یوز کرنا ہے، سرکل یوز کرنا ہے، تو ہر چیز کے لیے علیحدہ ریپریزنٹیشن یوز کریں تاکہ کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہو. پھر ڈیزائن آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ایسے ڈیٹا اسٹرکچرز بنے جو کہ اپنے آبجیکٹس، جو آپ نے بعد میں آبجیکٹس بنانے ہیں ان کے مطابق ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اور ایسا ڈیٹا اسٹرکچر ہو دیٹ از ریکگنائزیبل دیٹ از ڈران فرام ریکگنائزیبل ڈیزائن پیٹرنس. اصل میں ڈیزائن پیٹرن ہوتا کیا ہے کہ ڈیزائن کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے تھرو آپ جو ہے بار بار ڈیزائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ مطلب ایک آپ کو یاد ہوتا ہے کہ بھئی یہ طریقہ ہے. اگر کوئی پیٹرن نہ ہوا آپ کے پاس، ٹھیک ہے، کوئی طریقہ کار نہ ہوا، تو کبھی ایک طرح آپ ڈیزائن کریں گے، کبھی دوسری طرح ڈیزائن کریں گے. تو ڈیٹا اسٹرکچرز بھی اسی پیٹرن کے مطابق ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. لیڈ ٹو کمپوننٹس دیٹ ایگزبٹ انڈیپینڈنٹ فنکشنل کریکٹرسٹکس. ایسا ڈیزائن ہو کہ جب آپ کمپوننٹس بنائیں تو ہر کمپوننٹ کا اپنا اپنا کام ہو، اس کا اسپیسیفک ٹاسک ہو، ٹھیک ہے، ہر کمپوننٹ کا اوور لیپنگ نہ ہو کہ مختلف کمپوننٹس ایک طرح کا کام کر رہے ہوں، ٹھیک ہے نا. لیڈ ٹو انٹرفیسز دیٹ ریڈیوس کمپلیکسٹی آف کنیکشنز بٹوین ماڈیولز اینڈ ود دا ایکسٹرنل انوائرمنٹ. انٹرفیسز میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ لنک ہو مختلف آبجیکٹس کے درمیان یا کمپوننٹس کے درمیان. تو کہتا ہے کہ اس طریقے کا ڈیزائن ہو کہ آپ کے انٹرفیسز جو ہیں وہ کمپلیکس نہ ہو، ٹھیک ہے. بی ڈیرائیوڈ ڈیزائن شوڈ بی ڈیرائیوڈ یوزنگ اے ریپیٹیبل میتھڈ دیٹ از ڈریون بائی انفارمیشن آبٹینڈ ڈیورنگ سافٹ ویئر ریکارڈ. اب ریپیٹیبل، یہاں اس میں ساری لائن میں جو ورڈ ہے ریپیٹیبل جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ جو آپ کا ڈیزائن ہو وہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ انالیسس کی بیس پہ ہو. ریپیٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص طریقہ کار ہو، جیسے میں نے پیٹرن کی بات کی تھی کہ خاص طریقہ کار جس کو آپ بار بار کر سکے، ریپیٹیبل ہو، ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہی اسٹیپس ہیں، اگلی بار بھی میں یہی پرفارم کروں گا، اگلی بار بھی ریپیٹیبل ہوں، جو کیوں تاکہ آپ کو پاسٹ ایکسپیرینس سے پتہ ہو کہ ہمارا یہ پیٹرن ہوتا ہے اور ہم اس پیٹرن کے تحت کرتے ہیں، بغیر کسی پیٹرن کے نہیں ہوتا. ریپیٹیبل کا یہی مطلب ہے کہ ایک ایسا طریقہ جس کو آپ بار بار کر سکتے ہو. اچھا، یہ سارے جو کرائٹیریا دے آر ناٹ اچیوڈ بائی چانس، تکے سے یہ کام نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. دا سافٹ ویئر ڈیزائن process encourages good design through the application of fundamental design principles, systematic methodology and through ریویو. یعنی آپ نے جو مختلف پرنسپل وغیرہ بنائے ہوئے ہیں اسی کے تحت آپ جو ہے کام کریں گے، یا بار بار جو آپ نے میتھڈالوجی بنائی ہے اور بار بار یوز کی ہے پہلے بھی اسی کے بیس. ایسا نہیں ہے، یہ ایکسپیرینس کے ساتھ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بائی چانس جو ہے آپ کا اچھا ڈیزائن بن جائے گا. اب جو ہم نے پرنسپلس کی بات کی ہے تو پرنسپل میں آپ کے پاس دو طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ ڈیزائن کو آپ دو طرح سے ویو کر سکتے ہو کہ یہ سافٹ ویئر ڈیزائن ہے کیا. یا تو آپ کو کہ یہ ایک پروسیس ہے یا ایک ماڈل ہے. صحیح ہے نا. دو طرح سے آپ سافٹ ویئر ڈیزائن کو ویو کر سکتے ہو. دا ڈیزائن پروسیس از اے سیکوینس آف اسٹیپس، ٹھیک ہے نا. پروسیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سیکوینس آف اسٹیپس کی بات کرتے ہیں that enable the designer to describe all aspects of the software to be built. However, it is not merely a cookbook. ایسا نہیں ہے کہ بس جیسے cook book میں لکھا ہوتا ہے پہلے یہ کریں یہ کریں.
تو آپ کا کھانا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا آسان نہیں ہے. فار اے کمپیٹنٹ اینڈ سکسیسفل ڈیزائن دا ڈیزائنر مسٹ یوز کریٹو اسکل. ٹھیک ہے نا، ہر جگہ پہ آپ کو سوچنا پڑے گا. پاسٹ ایکسپیرینس، پہلے آپ نے کیا 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 تھا، وہاں پہ یہ میں نے غلطی کی تھی. ٹھیک ہے. اے سینس آف وٹ میکس گڈ سافٹ ویئر اینڈ ہیو اے کمٹمنٹ ٹو کوالٹی. یہ بیسیکلی یہ وہی ڈفرینس ہے جو کہ ایک انٹیریئر ڈیزائنر اور ٹھیکیدار میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بیسیکلی وہ بات ہو رہی. انٹیریئر ڈیزائنر جو ہوتا ہے وہ آپ کو جب گھر کا ڈیزائن کرتا ہے تو اس میں اور ٹھیکیدار کے ڈیزائن میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ لوگ کو سمجھ گئے ہوں گے. میرا مطلب یہ کیا کہ کریٹو اسکل آپ کے پاس ہونی چاہیے. پاسٹ ایکسپیرینس ٹھیکیدار کے پاس بھی ہوتا ہے پاسٹ ایکسپیرینس، لیکن اس کے پاس وہی ایکسپیرینس ہوتا ہے جس طرح وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اینی ہاؤ، تو کریٹو اسکل، پاسٹ ایکسپیرینس، سینس آف وٹ میکس گڈ سافٹ ویئر. سو آپ کے پاس ایک وہ سینس ہونی چاہیے نا کہ اچھا سافٹ ویئر کیسے بن سکے. اور کمٹمنٹ بہت ضروری ہے آپ کے پاس. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ بس جلدی جلدی کام ہو جائے. ٹھیک ہے نا، کمٹمنٹ ہونی چاہیے کوالٹی کے لیے، اس کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے. تو یہ اس کو آپ ایز اے پروسیس آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن. دوسرا، دا ڈیزائن ماڈل از ایکولنٹ ٹو دا آرکیٹیکٹ پلان فار اے ہاؤس. یہ بالکل اچھا، یہ دیکھیں اس میں بھی ہاؤس کی ایگزامپل لی ہے. دا ڈیزائن ماڈل از ایکولنٹ ٹو دا آرکیٹیکٹ پلانس فار اے ہاؤس. اٹ بگنس بائی ریپرزینٹنگ دا ٹوٹیلٹی آف دا اینٹی ٹو بی بلڈ. فار ایگزامپل، تو اس کو آپ ایز اے ماڈل بھی لے سکتے ہیں. جیسے ہم گھر کا 3D ماڈل بناتے ہیں، اس طرح بھی آپ سافٹ ویئر کا بھی پورا ایک ماڈل سے بناتے ہیں، آرکیٹیکچر سے بناتے ہیں، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ بہتر کرتے ہیں ایک ایک ڈیٹیل کو، یہاں تک کہ پھر آپ اس کو لوور لیول پر جا کر بھی ہر چیز کا ماڈل بناتے ہیں. جیسے اس نے پلمبنگ لے آؤٹ کی بات کی ہے، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرفیسنگ جو ہے ہماری مختلف کمپوننٹس کے درمیان، کہ وہ کالز میسیجز کیسے ہوں گے اور کلاسز کے درمیان، تو ان کا ڈیزائن، تو ہر چیز کا جو ہے آپ تو اوپر سے لے کر ایبسٹریکٹ لیول سے لے کر لوور لیول تک جو ہے ہر چیز کا آپ ماڈل کو، اس کو ایز اے ماڈل بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے.